الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ سامعین کرام، رمضان خصوصی پروگرام کا دوسرا اجلاس آج اس مسجد میں بعنوان خصوصیات صوم منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ علاقائی تمام مساجد میں ماہ رمضان میں سلسلے وار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان کا مہینہ ہو، اہل ایمان روزے کی حالت میں اشکبار ہو کر جب اللہ کو پکار رہے ہوں تو ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیسا ہوگا آپ خود محسوس کریں۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمتوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ رمضان ماہ غفران بن کر اس وقت ہم پر مہربان ہے۔ پہلا عشرہ بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، لہذا بلا کسی تاخیر کے روزے کی حالت میں ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کی رحمت طلب کریں، اس یقین، اس اعتماد اور اس بھروسے کے ساتھ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن ان گناہ کی بھی ایک حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت لامحدود ہے، بے حساب ہے، بے پناہ ہے اور بے شمار ہے۔ یہی روزے کا پیغام ہے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ اب میں شیخ محترم مولانا عبدالمتین صاحب مدنی حفظہ اللہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سامعین کرام کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وبعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کی، بلکہ ماہ رمضان کے روزوں کی خصوصیات۔ رمضان کے روزوں سے متعلق ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسے شعبان سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال مسلسل رمضان کے روزے رکھے۔ روزہ جس کو عربی میں صوم یا صیام کہا جاتا ہے، اس کا معنی عربی زبان میں رکنے کے ہوتا ہے، رک جانا، باز رہنا، اور شرعی زبان میں، شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں فجر صادق سے، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا، شہوت کے کام، ان چیزوں سے اخلاص نیت کے ساتھ
رکے رہنا۔ روزہ کی اور رمضان کے روزوں کی اہمیت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض کیا اور اسے اسلام کا ایک اہم ترین رکن قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے رمضان کا مہینہ اقامت کی حالت میں پایا، اپنے شہر کے اندر ہے، مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ کا روزہ رکھے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان 5 باتوں میں ایک بات رمضان کا روزہ بھی ہے۔ ایک اعرابی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائع اسلام یا شرائع الدین، دین کے اہم ترین اعمال کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ان اعمال میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر کیا۔ اس شخص نے کہا کہ حل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی ہم پر فرض ہے یا صرف رمضان کے مہینے کا روزہ ہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، سوائے اس کے کہ تم نفل روزے رکھو۔ تو اس ماہ مبارک کے روزوں کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے جو اللہ نے اس امت پر عائد کیا، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ فریضہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل مہینہ کو منتخب کیا۔ رمضان کا یہ مہینہ، اس کو سید الشہور، مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے اس ماہ مبارک میں نیکیاں کمانے کے جو مواقع ہیں، ان مواقع کی کثرت کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، یعنی قرآن کی تلاوت کا مہینہ، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قدر کی رات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اعتکاف کی سنت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تراویح کی نمازوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر دیتا ہے،
جس ماہ کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ تو جو خصوصیات اس ماہ کی ہیں، جو فضائل اس ماہ کے ہیں، ان فضائل کے اعتبار سے اس ماہ کو سید الشہور، مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ گویا اس عبادت کی فرضیت کے لیے اللہ نے سب سے افضل مہینہ کو منتخب کیا۔ اسی طرح رمضان کی اور رمضان کے روزوں کی خصوصیتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا کہ روزے کا جو ثواب ہے، ایک مسلمان جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان تمام نیک اعمال میں روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ ثواب ان روزوں کا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعامه وشرابه من اجلی۔ ایک مسلمان کے نیک اعمال کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنے تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا سوائے روزہ کے، یعنی روزے کا جو اجر ہے، روزے کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ خود اس حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان روزے کا اجر اور روزے کا ثواب دے گا۔ روزے کا یہ اجر اور روزے کا یہ ثواب اللہ نے اپنے ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ بندہ روزہ اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے روزوں کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے روزے کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ روزوں کے اجر اور ثواب کا مستحق بنے گا۔ قرآن کریم کی کتنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا، اور اگر روزوں کے اندر اخلاص نہیں رہا، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، یا یہ کہ روزے کو ہم نے اپنی صرف ایک عادت اور روٹین بنا لیا کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی نیت سے، ان نیتوں سے اگر ہم نے روزے نہیں رکھے تو پھر یہ اجر اور یہ ثواب جس کی اس حدیث کے اندر بشارت دی گئی، وہ اجر اور وہ ثواب ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو روزے کا جو ثواب حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، اس ثواب کو پانے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جو روزے کے ثواب کو کم کرنے والے ہوں۔ آگے ابھی ذکر آئے گا ان کاموں کا جو روزے کے ثواب کو کم کرنے والے ہوں، ان تمام کاموں سے بچا جائے۔ ایک مسلمان روزہ رکھے تو صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک اس نیت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ وہ روزہ رکھے کہ وہ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ رہے گی کہ ہم عبادت کی حالت میں ہیں، تو یقیناً ہم اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے روکیں گے، اور یقیناً ہم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں گے۔ تب ہم اس اجر اور اس ثواب کے مستحق ہوں گے جس اجر اور جس ثواب کا ذمہ ہمارے رب نے
خود لے رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کی، کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یعنی ایک رمضان کے روزوں سے دوسرے رمضان کے روزے تک اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ۔ آدمی کا امتحان اس کے دانستہ یا نادانستہ گناہ جو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان کرتا ہے، اپنے کاروباری لین دین میں کرتا ہے، یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان معاشرہ کے اندر ہے، بہت ساری چیزیں جان کر بہت ساری چیزیں انجانے میں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، جن سے بچنا آسان نہیں ہے، بال بچوں کے درمیان بھی، کاروبار میں بھی، اور آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکفر الصلاۃ والصوم والصدقۃ، یہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ آدمی کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اور صدقات و خیرات ہیں۔ تو یہ روزہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ روزہ کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان کے روزے ان روزوں کو واجب جان کر رکھا، ایماناً یعنی ایماناً بوجوبی، یہ جان کر کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اس فریضے کو ہم اپنے لیے فریضہ جانیں، واجب جانیں، دین کا رکن جانیں، اور ساتھ ساتھ احتساب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے ہم یہ روزہ رکھیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایسے روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق آیتوں کو ذکر کیا، وہاں یہ بھی فرمایا گیا، وہاں یہ بھی کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو روزہ کی حالت دعا کی قبولیت کی حالت ہے۔ پورا روزہ صبح سے لے کر شام تک، اور خاص طور سے افطار کا وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان اوقات میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ الا يرد لهم دعوی، 3 ایسے لوگ ہیں اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہ کرے۔ اللہ نے گویا خود اپنے اوپر یہ بات واجب کر لی کہ اللہ روزہ دار کی دعا کو دعوت الصائمی حتی یفطرا، روزہ دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کرے۔ تو اس سے بھی ہم روزہ اور خاص طور سے رمضان کے روزے، اس کی اس خصوصیت کا، اس کی اس فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کی
شفاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے دونوں کے لیے روزہ اور قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا، شہوت سے روکا، فشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ یہ دونوں بڑی نیکیاں، روزہ رمضان کا فرض اور قرآن رمضان میں نازل ہوا، یہ دونوں قیامت کے دن ایک ساتھ آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو رد کر دے گا، اسی طرح روزہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ جنت میں صرف جانے کا نہیں، بلکہ جنت میں ایک مخصوص دروازے سے جانے کا، جس کو الریان، باب الریان حدیث کے اندر کہا گیا۔ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، روزے داروں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، روزے دار جب اس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ یہ خصوصیت روزہ کی اور یہ خصوصیت روزہ داروں کی ہے کہ ان کو جنت کے اندر ایک مخصوص دروازے سے جنت کے اندر لے جایا جائے گا۔ اسی طرح روزہ کی ایک خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ذکر کی کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، روزہ دار کو خوشی کا دو موقع ملتا ہے، اور یہ دونوں موقع بہت اہم ہیں، ایک موقع دنیا میں، ایک موقع آخرت میں۔ دنیا میں کب؟ جب روزہ دار اپنے روزوں کو پورا کرتا ہے، چاہے اس سے ہم دن کا روزہ مراد لیں کہ ایک دن کا روزہ اس نے پورا کیا اور افطار کے لیے وہ بیٹھا، اس نے افطار کیا۔ خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے اللہ کے واسطے اس نیکی کو انجام دیا۔ خوشی اس بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے اس کام کے کرنے کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اسی دنیا میں کتنے لوگ ایسے کہ موقع پا کر بھی نیکی کے اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اسی دنیا میں کتنے لوگ بھی ایسے کہ جن کو اس نیکی کے کام کے کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ جب بھی وہ نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کو خوشی حاصل ہونی چاہیے، اور دل کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیکی کے اس کام کے کرنے کی توفیق دی۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں نیکی کے اس کام کے کرنے کی توفیق نہ ملتی۔ دن کا روزہ وہ پورا کرے، دن کا روزہ پورا کرنے پر اس کو خوشی، پورے مہینے کا روزہ وہ پورا کرے، پورے مہینے کا روزہ پورا کرنے پر اس کے خوشی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشی تو اس کو دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن جب وہ اس نیکی کو رب کی رضا کے لیے انجام دینے کے بعد رب کے پاس جائے گا، ثواب کی امید کے ساتھ جائے گا، تو اللہ اس کو اس نیکی کے ثواب سے اس طرح سے نواز دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ فرحت عند لقاء ربی، دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑے خوشی کا موقع ہوگا۔ آج اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے شرفیاب کرائے گا، اور
یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشیوں میں سے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ تو یہ بھی اس ماہ مبارک کے روزوں کی اور عام روزوں کی بھی یہ بھی ایک خصوصیت ہے اور یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح روزہ کی خصوصیت کے سلسلے میں ایک حدیث کے اندر یہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے اس کی عصمت و عفت محفوظ رہے گی۔ لیکن جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو پھر اسے چاہیے فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں روزہ رکھے؟ اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو قابو اور کنٹرول میں رکھے گا۔ یہ روزہ کی خصوصیت کہ روزہ رکھنے والے کی شہوت کو قابو اور کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کو بے راہ روی سے اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ روزہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کو، روزہ رکھنے والے کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے والے کو ایک ایسا سازگار ماحول ملتا ہے جس ماحول سے فائدہ اٹھا کر وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، اور جس ماحول سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے، یہ اس مہینہ کی برکت ہے، اس لیے کہ اس مہینہ کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے گئے۔ اب ان کو بہکانے کے اتنے مواقع نہیں ملتے جتنے مواقع ان کو دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں ملتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایک ایسا ماحول بنا دیتا ہے جو ماحول اس کے لیے نیکی کے کاموں کو انجام دینا اور گناہوں کے کاموں سے بچنا، یہ ماحول اس کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر صاف یہ کہا گیا کہ دیکھو روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ حقیقت میں گناہ کے کاموں سے بچنے کا نام ہے، گناہ کے کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ روزہ یہ ڈھال ہے، دنیا میں بھی ڈھال، آخرت میں بھی ڈھال۔ دنیا میں ڈھال کا مطلب کیا؟ دنیا میں ڈھال کا مطلب یہ کہ روزے دار کو گناہوں سے بچاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے آگے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو پھر وہ اپنی زبان سے گناہ کی باتیں ادا نہ کرے اور نہ غلط کام کرے، گناہ کے کام کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو چھیڑتا ہے تو صاف یہ کہہ دے کہ دیکھو میں روزہ کی حالت میں ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، جس گناہ میں تم مجھے ڈالنا چاہتے ہو میں اس گناہ میں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ حدیث میں کہا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعاما وشرابا، جس نے گناہ کی باتوں کو اور گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم پر روزہ فرض کر کے ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ تو ہم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ تو صرف ہم بھوک اور پیاس برداشت کر کے متقی اور پرہیزگار نہیں بن جائیں گے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا پورا سراپا روزہ رکھے،
جس طرح سے ہمارا پیٹ روزے کی حالت میں، ہمارا منہ روزے کی حالت میں، اسی طرح سے ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پیر روزہ رکھیں۔ روزہ کی حالت میں ہمارے دل بھی پاک اور صاف ہوں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِكُمْ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ عَنْكَ ذَا الْجَارِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ تمہارے کان روزہ رکھیں، کان کے اندر گناہ کی باتیں نہ جائیں۔ جہاں گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں آپ اپنے روزے کو بچائیے، آپ اپنے روزے کو بچائیے۔ آپ اس مجلس کا حصہ مت بنیے، آپ اس گفتگو میں شریک مت ہوئیے جہاں غیبت ہے، جہاں جھوٹ ہے، جہاں چغلی ہے، جہاں بہتان تراشی ہے۔ آپ اپنے روزے کو بچائیے، روزے کی حفاظت کیجیے، آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ جہاں گناہ کی چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں آپ اپنی نظر کو جھکا لیجیے، آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ جہاں لوگوں کے اذیت کی باتیں ہوں، تکلیف کی باتیں ہوں، کہتے ہیں کہ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان پر لایعنی بات نہ آئے، گناہ کی بات تو دور، گناہ کی بات تو دور، لایعنی بات نہ آئے، لغو بات نہ آئے، بے فائدہ بات نہ آئے، جھوٹی بات نہ آئے، بہتان نہ آئے، الزام نہ آئے، غیبت نہ آئے، چغلی نہ آئے۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور کہتے ہیں کہ تمہارے سراپے سے یہ ظاہر ہو کہ تم روزے کی حالت میں ہو، تمہارے سراپے سے یہ ظاہر ہو، تمہاری باڈی لینگویج یہ بتلائے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، اور روزے کا دن اور دوسرے دن برابر نہ ہو جائیں۔ روزے کے دن کو، رمضان کے دن کو رمضان کا دن سمجھ کر گزارو، عبادت کا دن سمجھ کر گزارو، نیکیوں کے کمانے کے دنوں کو نیکیوں کے کمانے کے دن سمجھ کر گزارو۔ تو روزے کی یہ جو خصوصیتیں ہیں، انہی خصوصیتوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عبادت کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ موقع جو ہمیں ملا یہ کتنا عظیم الشان موقع ہے۔ اگر ہم ان خصوصیتوں کو جان کر بھی اور ان فضیلتوں کو جان کر بھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے یہ بہت نامرادی اور بدبختی کی بات ہوگی کہ ہم نے ایک چیز کو جانا جو فضیلت کی چیز ہے، جو ثواب کی چیز ہے، جو اللہ کی رضا کی چیز ہے، جو اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس کے بعد بھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اس کو نہیں اپنایا، ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اپنے رب کی رضامندی کے، اس کی رحمت کے، اس کی مغفرت کے، اس کے عذاب کی جگہ جہنم کی آزادی کے اپنے آپ کو ہم نے مستحق نہیں بنایا، تو یہ ہمارے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بدبختانہ انجام سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اپنے لیے عبادت کا مہینہ بنائیں، نیکیوں کا مہینہ بنائیں، رب کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ بنائیں۔ رمضان کے اندر ہماری جو بھی عبادتیں ہوں وہ اخلاص کے ساتھ ہوں، نام و نمود کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔